السلام علیکم۔ سال 2025 افغان پناہ گزینوں کے لیے واپسی کا سال ثابت ہوا۔ صرف پاکستان سے 9,30,000 سے زائد افغان پناہ گزین اب تک اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، جبکہ ایران سے بھی 18 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس گئے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے صرف سال 2025 کی، اور اب بھی یہ واپسی کا عمل جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ سال کے اختتام تک صرف پاکستان سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ افغان پناہ گزین واپس افغانستان اپنے ملک واپس پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے نوکنڈی میں ہونے والے خطرناک حادثے کے، جس میں 11 افغان پناہ گزین جان کی بازی ہار گئے۔ یہ افغان پناہ گزین پاکستان سے ڈنکی لگا کے ایران اور ایران سے آگے یورپ جانے کے خواہش مند تھے۔ 9 افراد اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے۔ یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس میں ڈرائیور ایک غیر افغانی تھا، اس کے علاوہ جو باقی 20 افراد تھے وہ تمام کے تمام افغانی تھے، جس میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے اور 9 شدید زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کے ویلاگ میں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا کلیئر میسیج دے دیا ہے افغان طالبان رجیم کو کہ بھائی آپ انتخاب کر لیں، آپ بہت آگے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان آپ کا پڑوسی ہے اور ریاست کے ساتھ اس طرح چھیڑخانی نہیں کی جاتی۔ آپ 70% آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو آپ انتخاب کر لیں کہ آپ نے ٹی ٹی پی سے دوستی کرنی ہے یا پاکستان سے دوستی کرنی ہے۔ بڑا کلیئر میسیج ہے افغان طالبان رجیم کو۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی۔ افغان پناہ گزین جو پاکستان کے اندر پچھلے 45 سال سے موجود ہیں، مختلف حکومتیں ان کو بھیجنے کے لیے کوششیں کرتی رہی، لیکن افغانستان میں چونکہ حالات نارمل نہیں تھے، وہاں پر حکومتیں چینج ہوتی رہی، خانہ جنگی جاری رہی، جس کی وجہ سے وہاں امن نہیں تھا، تو وہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر رہے، ایک نسل، 2 نسل اور اب تو تیسری نسل پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو ان کو واپس جانے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن پچھلے 2 سال کے دوران پاکستان گورنمنٹ کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ان افغان پناہ گزینوں کو ہر صورت واپس بھیجنا ہے۔ اب تک تقریباً 2 سال کے اندر، 2 سال اور 2 مہینے کے اندر جو ایفرٹ جاری ہے اس میں 18 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے، اور سال 2025 ان افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا سال ثابت ہوا ہے۔ اب تک اس سال 9,30,000 سے زائد افغان پناہ گزین واپس اپنے ملک بھیجے جا چکے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس کی رپورٹ ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کیونکہ پروسیس ابھی جاری ہے، یہ پروسیس جاری ہے اور ہر روز تقریباً 5,000 3,000 4,000 5,000 لوگ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ سال کے اختتام تک جو پاکستان حکومت نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ اس سال 1 ملین افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجنا ہے، تو وہ ٹارگٹ امید کی جا رہی ہے کہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایران سے بھی بہت تیزی سے یہ پروسیس جاری ہے۔ ایران سے بھی اس سال 18 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا ہے، اور جولائی کے مہینے میں تو تقریباً 3.5 لاکھ افغان پناہ گزین صرف 1 مہینے کے اندر ایران سے واپس افغانستان بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ تاجکستان سے بھی تقریباً 15,000 کے قریب افغان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سال جو ہے سال 2025 یہ افغان پناہ گزینوں کی واپس افغانستان واپسی کا سال ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر تمام صوبوں میں یہ ایفرٹ جاری ہے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان سے تو پچھلے 2 سال میں تقریباً 12 لاکھ افغان پناہ گزین واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی وسل بلوئنگ کا پروسیس جاری ہے، جہاں جہاں معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پر افغان پناہ گزین موجود ہیں، حکومت ان کا بوریا بستر سمیٹتی ہے، ٹرک میں سوار کرتی ہے اور ان کو راسی مراکز پہنچاتی ہے، جہاں سے واپس ان کو ان کے ملک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سندھ کے اندر بھی یہ پروسیس بہت تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے اندر بھی اب تک تقریباً 60 سے 65,000 افغان پناہ گزین موجود ہیں جو چھپتے پھر رہے ہیں، جو کراچی سے نکل کے دوسرے اضلاع کا رخ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، تو ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض ان کو ہمدرد بھی وہاں مل جاتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ افغان پناہ گزین جو ہے ان کو چھپنے میں مدد مل جاتی ہے۔ لیکن اب جس طرح سے پروسیس چل رہا ہے اور ہمارے جو کے پی کے پختون بھائی ہیں ان کے اندر بھی یہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے کہ یہ ان کا حق مار رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے جو ہمارے جو پختون بھائی ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اویئرنیس پاکستان کے تمام علاقوں میں، لیکن بدقسمتی سے جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، کیونکہ وہ ان کو ایک پولیٹیکل ایسٹ سمجھتی ہے، اور اس پولیٹیکل ایسٹ کو وہ اپنے پولیٹیکل ایفرٹس کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس میں ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مظاہرہ ہو، اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہو، ہلہ بولنا ہو، کریک ڈاؤن کرنا ہو، تو یہ افغان پناہ گزین جو ہیں ان کے لیے ایندھن ثابت ہوتے ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں۔
تو اب بھی افغانستان کے جو یہ شہری ہیں 1 ملین سے زیادہ KPK کے اندر موجود ہے. جب یہ پنجاب سے اپنا بوریا بستر والنٹیرلی سمیٹتے ہیں, سندھ سے سمیٹتے ہیں, تو یہ آ کر KP کے اندر پناہ لیتے ہیں. تو ان کو یہاں پر پناہ مل لیتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس نے بہت ہلکا ہاتھ ان پہ رکھا ہوا ہے, اور ان کو صرف ابھی تک پیار سے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ واپس چلے جائیں, لیکن ان کو بھیجا نہیں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کی بہت بڑی کنسنٹریشن اب بھی خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے. اب ذکر کرتے ہیں ایک بہت اندوناک حادثہ جو افغان پناہ گزینوں کے گاڑی کے ساتھ پیش آئے. یہ افغان پناہ گزین جو ہے پاکستان سے ایران جانا چاہتے تھے. یہ اپنا سامان سمیٹ کے انہوں نے گاڑی ہائر کی, ایک ٹرک ان کے پاس تھا, ایرانی ساختہ ایک ٹرک ہوتا ہے, اس کے اندر یہ سوار تھے 20 افراد. یہ افغان پناہ گزین موجود تھے, ڈرائیور غیر افغان تھا, اور رات کے کسی پہر جو ہے ان کے جاتے ہوئے ایک آئل ٹینکر سے ٹکر ہو گئی, جس سے موقع پہ گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور 11 افراد جو ہیں جاں بحق ہو گئے. بہت اندوناک حادثہ ہے, بہت اندوناک. ایک خواہش تھی ان کی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, افغانستان کے شہری تھے, ایران جانا چاہتے تھے, اور اس کے آگے انہوں کو خواب سجائے ہوں گے واپس آگے جانا ہوگا, انہوں نے یورپ جانا ہوگا. لیکن نوکنڈی کا علاقہ ہے جی, ضلع چاغی کا, جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے, اور اس میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے اور 9 شدید زخمی ہیں. ان میں سے اکثر کی حالت بہت خطرے میں. ڈرائیور بھی اس واقعے میں مارا گیا. ڈرائیور جو تھا وہ غیر افغانی تھا. تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے, بہت اندوناک حادثہ ہے. ڈرائیور جو وہاں پر ان کو طبی امداد پہنچائی گئی, پیر کی صبح جو ہے آج صبح جو ہے ان کو اسپتال لایا گیا, اور اسپتال میں ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام کیا گیا, اور یہ اب بھی بہت سو کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں بتائی جا رہی. اچھا, اس کے علاوہ تیسری بات جو ہے, جنرل عاصم جو فیلڈ مارشل جو ہمارے CDF ہیں, انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, کہ بھئی افغان جو طالبان رجیم ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لیں, وہ طے کر لے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. اب ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا پڑوسی بن کے رہنا ہے, جو آپ کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا ہے, آپ نے امن قائم رکھنے کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ پوری طرح عمل درآمد کرنا ہے, آپ نے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے طرف کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے جیسے پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, یا پھر آپ نے دہشت گردی کا ایکسپورٹر بننا ہے. دنیا بھر کے دہشت گرد گروپ کہیں بھی پناہ پڑے ہوں, انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر افغانستان کی سرزمین کو بنا رکھا, کیونکہ طالبان خود اپنا تشخص دہشت گرد کا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر دہشت گرد تنظیم وہاں پہنچ جاتی ہے, ان کے پارٹنرشپ ہو جاتی ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے نہ صرف ٹریننگ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, ایگزیکیوشن کرتے ہیں, لانچنگ کرتے ہیں. غرض دنیا بھر کی بھتہ خوری دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, اور TTP بھی وہیں سے آپریٹ کر رہی ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو شہری ہیں وہ اس میں ایندھن بن رہے ہیں. جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا کیٹیگوری کے لیے کہا کہ بھائی جو بھی ٹیمیں وہاں سے آتی ہیں, جو دہشت گردی کے لیے آتی ہیں, جو تشکیلیں بن کے آتی ہیں, اس میں 70% افغانی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان رجیم جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے براہ راست, وہ ان کو لوگ فراہم کر رہا ہے TTP کے لوگوں کو. TTP کے لوگ وہاں جاتے ہیں, مدد مانگتے ہیں اپنے علاقوں میں دہشت گردی کے لیے. TTP کے لوگ تو پاکستان کے شہری بنیادی طور پہ, تو وہ وہاں افغانستان میں اپنے جو ان کے ساتھی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہم یہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نہ صرف ہمیں اسلحہ دیں, ٹریننگ دیں, ایگزیکیوشن کریں, ہمارے لیے پلاننگ میں شامل ہوں, بلکہ ہمیں افرادی قوت بھی دیں. تو یہ افغان نیشنل جو ہر تشکیل میں تقریباً 70% یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دیے ہوئے اعداد و شمار ہیں, شامل ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, ان کی لاشیں ملتی ہیں, تو پھر ان کی شناخت ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ TTP سے زیادہ تو اس کے اندر افغان شامل ہیں. تو پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا اب طالبان رجیم کو کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے, آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں. اب تو UN کی رپورٹس بھی آ گئی ہیں, ہر جگہ معلوم ہو گیا کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو بڑا کلیئر بتایا کہ ریاست کی ذمہ داری, آپ جہاد ایسے انفرادی طور پر نہیں کر سکتے. جو آپ کے لوگ آ کے جہاد کر رہے ہیں تو یہ تو غیر شرعی ہے بالکل, یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب تک ریاست اعلان نہیں کرے گی کسی دوسری ریاست کے خلاف جہاد کا, اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ویسے غیر شرعی حرکتیں کر رہے ہیں. TTP کی جو مدد ہے غیر شرعی ہے. TTP کا خود جو خارجی اس کا رویہ ہے, اور اس کے علاوہ جو طالبان افغانستان اس میں شامل ہوتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے خارجی ہیں. کیونکہ اگر افغانستان کی ریاست اس کے پیچھے نہیں, جیسے TTP افغانستان کا طالبان رجیم کہتا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں, تو آپ کے لوگ ہیں اور یہ جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, تو CDF
فیلڈ مارشل آصف منیر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے 70% لوگ اس میں شامل ہیں، آپ کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں اور آپ کی مدد کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ چلنا ہے یا پاکستان کے ساتھ چلنا ہے یا پاکستان کے اچھے پڑوسی بن کے رہنا ہے۔ اگر آپ اچھے پڑوسی نہیں بن کے رہ سکتے تو پھر پاکستان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب دے جو آپ کو زبان سمجھ آتی ہے۔